الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند کے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله اللہ عزوجل کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً نذرانۃً پیش کرنے کے بعد حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود پاک پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، فرمایا اے ایمان والو حضور کی ذات پر درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بروز جمعہ میری ذات پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، یعنی جمعہ کے دن فرمایا 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 سال کے گناہ بخش دے گا۔ یعنی 80 مرتبہ درود پاک جمعہ کے دن پڑھے گا۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اتنا غفور الرحیم ہے کہ اس کے 80 سال کے گناہ بخش دے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ کثرت کے ساتھ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتے رہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آج ان کی سیرت کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حوالے سے سنیں گے کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کا درجہ چوتھے نمبر پر اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہے، یعنی آپ سے پہلے 3 آدمیوں نے اسلام قبول کیا، چوتھے آپ ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کا اسلام قبول کرنے کا نمبر جو تھا چوتھے نمبر پر ہے۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی ذات پر کلمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور اس کے بعد حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے اسلام قبول کیا، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تیسرے نمبر پر، اور چوتھے نمبر پر حضرت سیدنا عثمان غنی۔ یعنی مردوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پڑھا، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے پڑھا، اور بعد میں جو چوتھا نمبر تھا حضرت سیدنا عثمان غنی کا تھا۔ آپ کا نام عثمان ہے، آپ کا جو لقب ہے، آپ کی کنیت ہے ابو عبداللہ ابو عمر، اور آپ کا جو لقب ہے جنہیں آپ کو القابات دیے گئے، ایک تو ذوالنورین ہے، 2 نوروں والا، ایک ہے جامع القرآن، قرآن پاک کو جمع کرنے والا، اور تیسرا لقب ہے صاحب ہجرت، آپ ہجرتین، آپ نے 2 ہجرتیں کی، یہ بھی آپ کو لقب دیا گیا ہجرتین کا، کہ ایک آپ نے شہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، دوسری مدینہ کی طرف، اس لیے آپ کو ہجرتین بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام کے قبول کرنے کا جو واقعہ تھا وہ بیان کرتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنی خالہ کے گھر چلا گیا۔ فرماتے ہیں جب میں نے اسلام کو قبول کیا، اس سے پہلے میں خالہ کے گھر چلا گیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی کے ہونے پر بات ہو رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دعوے پر بات گھر میں
ہو رہی تھی تو میری جو خالہ تھی انہوں نے آپ کی تصدیق فرمائی، فرمانے لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں، وہ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، سچے بھی ہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے وہ اللہ کے نبی ہیں، جو فرماتے ہیں وہ سچ فرماتے ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، آخری نبی بن کر آیا ہوں۔ تو آپ کی خالہ حضرت عثمان غنی کی خالہ صحابی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، کیونکہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلا۔ تو وہ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میری خالہ آگے فرمانے لگی کہ اے عثمان، میں دیکھ رہی ہوں، میرا علم بتا رہا ہے کہ ان قریب تیری 2 دلہن ہوں گی، ان قریب تیری 2 بیویاں ہوں گی، نہ ہی کبھی کسی آدمی کے ایسی عورتیں ملی، نہ ہی کبھی کسی عورت کو ایسا مرد یعنی تو جیسا مرد ملا۔ تو تیرے نکاح میں 2 عورتیں آئیں گی اور وہ دونوں بہنیں ہوں گی، اور وہ دونوں حضور اور کہنے لگی کہ وہ دونوں بہنیں ہوں گی اور دونوں نبی کی بیٹیاں ہوں گی، اور وہ جو نبی ہوگا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وہ آخری نبی محمد رسول اللہ ہیں، فرمایا کہ وہ نبی ہیں، ان کی 2 شہزادیاں تیرے نکاح میں آئیں گی، ان جیسی عورت کسی مرد کو نہ کبھی کسی نے دیکھی، نہ ہی کسی کو ملی، اور نہ ہی ان کو تم جیسا خامد ملا۔ تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں جب میری خالہ نے یہ کہا تو میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی طرف چل پڑا، صدیق اکبر کے پاس آیا، بیٹھا تو انہوں نے اسلام کے حوالے بات کی، تو میں نے ان سے یہ بات کی، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا یار عثمان تو سمجھدار ہیں، ہر بات غور و فکر سے تسلیم کرتا ہے، جو بات ہو اس میں غور و فکر کر کے بعد میں اس کو حل کرتا ہے، تو یہ بتا یہ جو بدتر ہیں ہماری مدد نہیں کر سکتے، لوگوں نے پتھروں کو خدا بنایا ہوا ہے، یہ بتا یہ تو بے جان ہے، یہ ہماری مدد نہیں کر سکتے، ہم ان کو پکارتے ہیں ہماری فریاد کے لیے نہیں آتے، یہ جھوٹے خدا ہیں، تو جب یہ مدد نہیں کر سکتے، ہماری فریاد کوئی نہیں آ سکتے، ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے، تو یہ کیسے سچے خدا ہوئے؟ تو سمجھدار ہے، کیسے ان کی ہم عبادت کر سکتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اسلام کے حوالے ان کو اور بہت کچھ بتایا، تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اسلام کی محبت آ گئی، میرے دل میں اسلام کی محبت آ گئی، فرماتے ہیں کہ میں اور صدیق اکبر بیٹھے تھے، یہ باتیں ہو رہی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ وہاں تشریف لے آئے، جب حضور آئے تو صدیق اکبر تعظیماً کھڑے ہو گئے، تو میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آئے، اب راوی لکھتا ہے کہ حضور نے عثمان کو دیکھا، عثمان نے حضور کو دیکھا، اور نگاہ نبوت نے جب عثمان کو دیکھا فرمایا ہے عثمان غنی، اللہ تبارک و تعالی تمہاری طرف دعوت جنت دیتا ہے تو قبول کر، جے جنت کی دعوت ملتی ہے تو اس کو قبول کر، بے شک یہ بھلائی کا راستہ ہے، یعنی اللہ کی طرف اسلام کو قبول کر لے، یہ بھلائی کا راستہ ہے، اور دعوت کو قبول کر کے تو اسلام قبول کر لے گا جنت میں جائے گا۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کی دعوت دی تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، تو اس وقت جب میں مسلمان ہوا تو چوتھے نمبر پر تھا، یعنی مجھ سے پہلے تین آدمی تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا، چوتھا میں تھا، اب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا، تو فرماتے ہیں جب میں گھر گیا تو میرا خاندان پوری فیملی میرے خلاف ہو گئی، یہاں تک کہ پورا قبیلہ میرے خلاف ہو گیا، سارے میرے دشمن بن گئے کہ تم نے ہمارے باپ داداؤں کا جو مذہب تھا اس کو چھوڑ دیا ہے، سارے میرے خلاف ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ میرے چاچا نے مجھے کمرے میں بند کر دیا، باندھ کر رکھ دیا، کہنے لگا کہ تب تک تجھے نہیں چھوڑوں گا، تب تک تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک تو اسلام کو نہیں چھوڑتا، جب تک تو ہمارے باپ داداؤں کا مذہب دوبارہ اختیار نہیں کرے گا تب تک تجھے ایسے یہاں باندھ کے رکھوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ تو عثمان غنی فرمانے لگے کہ جان نکالنی ہے نکال لے، لیکن میں نے کلمہ نبی کا پڑھ لیا ہے، اب اس سے نہیں پھروں گا، مرنا تو ایک دن ہے ہی، مارنا ہے تو مار دے، لیکن میں نے نبی کا کلمہ، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جان دے دوں گا، وہ کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ جب چاچے نے دیکھا کہ میرے بھتیجے کا اتنا ایمان مضبوط، اتنا جذبہ، اور وہ جانتا تھا کہ جو یہ بات ٹھان لیتا ہے وہ کر کے رہتا ہے، اپنے بھتیجے کے مزاج سے واقف تھا تو وہ چھوڑ دیا، اس نے آپ کو چھوڑ دیا، بہت آپ پر ظلم و ستم ہوا، آپ کی فیملی نے، آپ کے خاندان والوں نے، یہاں تک قبیلے والوں نے، سارے آپ کے خلاف ہو گئے، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی
آپ کلمے پر ہی ڈٹے رہے، آپ نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا، باپ دادوں کا مذہب چھوڑ دیا، اپنی فیملی چھوڑ دی، خاندان چھوڑ دیا، یہاں تک کہ آپ اس وقت بہت بڑے امیر تھے، قبیلے کو بھی چھوڑ دیا۔ اسلام کو جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اسلام میں اتنی طاقت اتنی پاور آ گئی کہ حضور کے ساتھ آ گئے۔ اور عثمان غنی، آپ کو جو غنی کا لقب دیا گیا، آپ بہت بڑے سخی تھے، آپ بہت بڑے سخی تھے، بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، ممبر لگ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ترغیب دے رہے تھے کہ غزوہ تبوک کا موقع ہے، جنگ کے لیے جانا ہے، کہ جس صحابی کے پاس جتنا مال ہے اسلام کے لیے مدد کرے، مدد کو آگے آئے، اسلام کے لیے اپنا مال پیش کریں۔ ہم نے کفار سے جنگ کرنی ہے، حالات اتنے ہیں کہ بہت زیادہ یہاں قید سالی چاہیے ہوئی، یعنی بہت کھانے کے لیے بہت کچھ نہیں ہے، وہ حالات ہی ایسے تھے اس وقت، کیونکہ جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو اپنے سارے کاروبار، سارے جائیداد وغیرہ چھوڑ کر آئے تھے، سارے غریب و نادار تھے اس وقت۔ حضور نے سب کو اکٹھا کیا، فرمایا کہ جس سے جو ہو سکے اسلام کے لیے دو۔ تو حضور نے جب فرمایا سارے خاموش بیٹھے تھے تو حضرت سیدنا عثمان غنی کھڑے ہو گئے۔ عثمان غنی نے فرمایا یا رسول اللہ 100 اونٹ میں دوں گا، فرمایا 100 اونٹ میں دوں گا، فرمایا وہ صرف 100 اونٹ خالی نہیں ہوگا، سامان سے بھی بھرا ہوا ہوگا۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جا۔ دوسری مرتبہ حضور نے فرمایا آپ صحابہ کرام سے فرمایا اور کوئی اٹھے اور اسلام کی مدد کریں، تو دوسری مرتبہ بھی حضرت سیدنا عثمان غنی کھڑے ہوئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ میں 200 اونٹ اور دوں گا، 200 اونٹ اور دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بیٹھ جا۔ اب تیسری مرتبہ پھر حضور نے فرمایا صحابہ اسلام کے لیے اٹھو، اسلام کی مدد کرو، اسلام کے لیے جو ہے دو۔ اس وقت بھی پھر حضرت سیدنا عثمان غنی کو کھڑے ہوئے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ میں 300 اونٹ اور دوں گا۔ جب حضرت عثمان غنی نے کہا کہ 300 اونٹ دوں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر سے اٹھے، راوی لکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا حضرت عثمان غنی کو جا عثمان، آج کے بعد تو گناہ بھی کرے گا اس پر بھی تجھے پکڑ نہیں، فرمایا اے عثمان آج کے بعد اگر تو گناہ بھی کرے گا وہ بھی تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، وہ گناہ بھی تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا کہ اس نے آج اسلام کی اتنی بڑی مدد کی ہے۔ اور آگے جب جنگ کا موقع آیا اس وقت جب سامان پیش کرنے کی باری آئی، آپ نے پہلے 100 کہا، پھر 200 کہا، پھر 300 کہا، ٹوٹل ملا کر 600 اونٹ ہوئے، ٹوٹل 600 اونٹ ہوئے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جب آپ نے جنگ کے لیے سامان پیش کیا تو اس وقت 950 اونٹ دیے، ادھر 600 کہا تھا، ادھر زیادہ نے 950 اونٹ دیے، 50 گھوڑے دیے، تو 1000 درہم دیا۔ تو جب سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھ دیا، فرمایا یا رسول اللہ یہ سب اسلام کے لیے میں نے دیا، یہ سب میں نے اسلام کے لیے دیا۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ تبوک کو تیار کرنے والا عثمان غنی ہے، اور جس نے جنگ تبوک کی تیاری کی ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے، اللہ نے اسے بخش دیا۔ عثمان غنی وہ ہیں جنہوں نے 2 مرتبہ حضور سے جنت خریدی ہے۔ آپ کو دنیا میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ عثمان غنی جنتی ہیں، دنیا میں فرما دیا کہ یہ جنتی ہیں، آپ کو ذوالنورین 2 نوروں والا کہا جاتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 2 شہزادیاں تھیں آپ کے نکاح میں آئی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی تھی۔ جب ایک کا انتقال ہوا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رو رہے تھے، کسی نے حضور کو فرمایا یا رسول اللہ عثمان غنی رو رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان کیا ہوا، کیوں رو رہا ہے؟ تو کہنے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری جو زوجہ تھی آپ کی بیٹی تھی اس کا انتقال ہو گیا ہے، عثمان اس لیے رو رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرا رشتہ آپ سے ٹوٹ گیا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ بات ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری شہزادی تھی اس کا نکاح آپ سے کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا نکاح آپ سے کر دیا، اور راوی لکھتا ہے جب اس کا انتقال ہوا تو اس وقت حضرت عثمان غنی پھر جنت البقیع میں رو رہے تھے۔ پھر کسی نے کہا یا رسول اللہ عثمان غنی جنت البقیع میں اکیلے رو رہے ہیں، حضور آئے فرمایا عثمان کیا ہوا، کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ایک شہزادی تھی اس کا انتقال ہو گیا، دوسری شہزادی تھی اس کا بھی انتقال ہو گیا، اب میں اکیلا ہو گیا ہوں اس لیے رو رہا ہوں۔
مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت عثمان غنی کو سینے لگایا، فرمایا اے عثمان، 2 بیٹیوں کی بات کرتا ہے، اگر اللہ مجھے 100 بیٹیاں دیتا، ایک کے بعد ایک تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اللہ مجھے اگر 100 شہزادیاں دیتا، ایک کے بعد ایک تیرے نکاح میں دے دیتا۔ عثمان غنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے محبوب تھے، اتنے پسند تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میرا عثمان بہت حیا والا ہے، میرا عثمان بہت حیا والا ہے، قیامت کے دن اس کی لاج رکھ لینا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں آرام فرما رہے تھے، نیند نہیں کر رہے تھے، ویسے ٹیک لگائی ہوئی تھی، سوئے ہوئے تھے، اور پاؤں سے جو کپڑا تھا ہٹا ہوا تھا، پٹلی سے تھوڑا کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے تو دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، باہر سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضور نے فرمایا کون؟ تو آواز آئی کہ ابو بکر صدیق آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میں دیکھتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آ جاؤ، صدیق اکبر اندر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر وہیں آرام فرماتے رہے، اٹھ کر نہیں بیٹھے۔ دوسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے تو حضور نے فرمایا کون آیا؟ آواز آئی کہ عمر فاروق آیا ہوں، عمر فاروق اعظم آئے ہوں۔ حضور نے فرمایا اندر آ جاؤ۔ اما عائشہ فرماتی ہیں تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، اپنی جگہ پر ٹیک لگا کر بیٹھے رہے۔ وہ جو کپڑا پٹلی سے ہٹا ہوا تھا اس کو بھی درست نہیں کیا، بیٹھے رہے۔ دونوں تینوں دوست جب اکٹھے ہوئے بڑی دیر تک باتیں ہوتی رہیں، کچھ دیر بعد پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضور نے فرمایا کون آیا ہے؟ کون آیا ہے؟ تو آواز آئی عثمان غنی آیا ہوں۔ جیسے حضرت عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ میں عثمان آیا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ فرماتی ہیں اٹھ کر بیٹھ گئے، اٹھ کر بیٹھ گئے، جو پٹلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا اس کو درست فرما دیا، فرمایا آ جاؤ اندر۔ جب حضرت عثمان غنی اندر آئے، چاروں دوست آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے، بڑی دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ جب عثمان غنی چلے گئے، حضرت عمر فاروق اعظم بھی چلے گئے، صدیق اکبر بھی چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اما عائشہ آ گئی۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں نے آج عجیب منظر دیکھا ہے، پہلے کبھی نہیں دیکھا، اب عجیب منظر دیکھا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ پر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرے بابا ابو بکر صدیق آئے، آپ اپنی جگہ پر آرام فرما رہے، اس کے بعد تاجدار صداقت کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم آئے، آپ اپنی جگہ پر آرام فرما رہے، آپ اس کے لیے بنا اٹھے۔ جب عثمان غنی آئے آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، پٹلی سے کپڑا بھی درست فرما لیا، اس میں کیا حکمت ہے مجھے سمجھ نہیں آئی۔ حضور نے فرمایا ہے عائشہ میرا عثمان بڑی حیا والا ہے، میرا عثمان بڑی حیا والا ہے، جب یہ چلتا ہے تو اللہ عز و جل کے نوری فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ اے عائشہ جس سے اللہ کے نوری فرشتے حیا کرتے ہوں تو کیا میں ان سے حیا نہ کروں؟ کیا میں ان سے حیا نہ کروں؟ جس سے اللہ کے نوری فرشتے حیا کرتے ہوں تو مجھے بھی اس سے حیا آتی ہے، اس لیے کہ میں نے مناسب نہ سمجھا جو میری پٹلی کا کپڑا ہٹا ہوا تھا، اس لیے میں اس کے لیے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب سے پہلے کل قیامت کے دن جب میدان محشر ہوگا سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میدان محشر سج جائے گا، لوگ آ جائیں گے تو سب سے پہلے جو حساب شروع ہوگا وہ میرا ہوگا۔ اللہ کی آواز آئے گی قم یا محمد، اے محمد کھڑے ہو جاؤ۔ اس وقت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں گا، سب سے پہلے میرا حساب ہوگا۔ کچھ دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہاں ٹھہرا رہوں گا، اب اللہ فرمائے گا ادخلوا الجنہ، جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ فرمائے گا یا محمد جنت میں چلے جاؤ۔ تو اس کے بعد عرض کی یا رسول اللہ کس کا حساب ہوگا؟ حضور نے فرمایا اس کے بعد صدیق اکبر کا حساب ہوگا۔ پھر آواز آئے گی صدیق کھڑے ہو جاؤ، صدیق اکبر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس وقت صدیق اکبر کھڑے ہو جائیں گے، کچھ دیر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہیں گے، پھر اللہ فرمائے گا تو بھی جنت میں چلا جا۔ اس کے بعد عرض کی یا رسول اللہ پھر کس کی باری آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، اس کے بعد عمر فاروق اعظم آئیں گے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا حساب ہوگا، وہ کچھ دیر کھڑے رہیں گے، اس کے بعد پھر ان کو حکم ہوگا جنت میں چلے جاؤ۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ ان کے بعد کون آئے گا؟ ان کے بعد کون آئے گا؟ اب آگے نمبر حضرت عثمان غنی کا آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد علی 13 نمبر ہوگا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے بعد علی 13 نمبر ہوگا۔ تو حضرت علی نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ میرے پہلے تو حضرت عمر فاروق اعظم کے بعد اور مجھ سے پہلے عثمان غنی کی باری ہے، وہ کدھر گئے؟ ان کی باری ہے، ان کا حساب ہوگا، بعد میں میرا ہوگا۔ حضور نے فرمایا اے علی میرا عثمان جو ہے بہت شرم و حیا والا ہے،
بہت حیا والا ہے. ایک مرتبہ میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی, یا اللہ میرا عثمان بہت حیا والا ہے اور میری ساری امت کے درمیان میں کھڑے ہو کر اسے حساب نہیں دیا جائے گا, اتنا حیا والا ہے, اس سے حساب نہیں دیا جائے گا. اس کے نام ہمارے ادھر کھلیں گے تو اتنا حیا والا ہے, اس کا حساب اس سے نہیں دیا جائے گا, یا اللہ اسے بغیر حساب کے بخش دے. تو اللہ نے اسے بغیر حساب سے بخش دیا. یا علی, حضرت سیدنا عثمان غنی, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے بعد عمر فاروق اعظم کا حساب ہوگا, اور اس کے بعد تیرا ہوگا, عثمان غنی کا نہیں ہوگا. عثمان غنی فرمایا بہت بڑی حیا والا ہے, اور حضور کی دعا میں بہت تاثیر تھی. آپ نے دعا کی, یا اللہ میرے عثمان کو بخش دے بغیر حساب کتاب کے. حضرت عثمان غنی کی یہ شان ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ حضور سے جنت کر دی. آپ کو قطعی جنتی حضور نے فرما دیا. یعنی 10 مبشرہ ایسے صحابہ کرام تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنتی قرار دیا تھا, جنتی قرار دے دیا تھا کہ یہ جنتی ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب شہادت کا وقت ہوا تو آپ پر خارجیوں نے 40 دن تک پانی بند کر دیا تھا. 40 دن تک آپ کے گھر میں پانی نہیں گیا, اور آپ نے بھی فرما دیا کہ تم پانی بند کر دیتے ہو تو کیا ہوا, میں رب کی عبادت مضبوط کر لوں گا, میں روزہ رکھ لیتا ہوں. تو آپ نے 40 دن تک فاتح میں اور پانی سے پیاس میں گزارے, روزہ رکھ لیا. دن کو تلاوت کرتے, رات کو عبادت کرتے. خارجیوں نے محاسبہ کر لیا تھا, گھر کے باہر گھیرا لگا دیا. تو اس وقت حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے 2 شہزادے امام حسن اور امام حسین کو آپ کے گھر کی رکھوالی کے لیے, پہرے داری کے لیے بھیج دیا. جب امام حسن حضرت سیدنا عثمان غنی کے پاس آئے, عرض کرتے ہیں, یا امیر المومنین, اگر آپ کا حکم ہو تو میں ایک ایک خارجی پر دعویٰ بول دوں, یعنی ان پر جنگ کا اعلان کر دیں ہم, اگر آپ کا حکم ہو. تو آپ نے فرمایا نہیں, میں حضور کے مدینے میں خون ریزی نہیں چاہتا. آپ نے فرمایا پانی مجھ پر بندہ ہے, میں حضور کے مدینے میں اب خون ریزی نہیں چاہتا. میں کیوں نہیں چاہتا کہ کسی مسلمان کا قتل ہو, میں نہیں چاہتا, کیونکہ جنگ ہوگی تو ظاہر بات ہے مسلمان شہید ہوں گے. تو آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ کسی مسلمان کا قتل ہو, میری اگر جان جاتی ہو جانے دو, تو کسی کے ساتھ جنگ نہیں کروں گی. اس وقت آپ کے پاس ساری پاور تھی, اگر حکم دے دیتے تو خارجیوں کو قتل کر دیا جاتا, لیکن آپ نے نہیں حکم دیا. میں نہیں چاہتا کہ کسی مسلمان کا قتل ہو اور میرے حضور کے مدینے میں خون ریزی ہو. آپ کا جب شہادت کا وقت ہوا تو ایک مقتدیٰ فرماتے ہیں, ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ملک شام گیا تھا. میں ملک شام کے سفر پر جب گیا تو ادھر میں نے دیکھا کہ ایک آدمی رو رہا تھا. ایک آدمی رو رہا تھا, زمین پر گھسٹ کر رو رہا تھا. تو میں نے دیکھا کہ عجیب حالت ہے اس کی, دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں, دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں, آنکھیں بھی نہیں ہیں, آنکھوں سے بھی نابینا ہے, دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں, دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں. رو رہا ہے, کہہ رہا ہے ہائے افسوس میرے لیے جہنم, کہہ رہا ہے ہائے افسوس میرے لیے جہنم. حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں میں اس کے پاس گیا اور کہنے لگا, ہے آدمی تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے کہ میرے لیے جہنم میں جاؤں گا. وہ کہنے لگا کہ میں ان خارجیوں میں سے ہوں جنہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی کے گھر کے باہر پہرا دیا تھا, حضرت سیدنا عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کیا تھا, جنہوں نے آپ کو شہید کیا تھا. میں ان خارجیوں میں سے ہوں جو آپ کے دشمن بن کر آئے تھے. کہنے لگا کہ میں سب سے پہلے آپ کے گھر میں داخل ہوا تھا آپ کو شہید کرنے کے لیے, تو اس وقت آپ کی زوجہ سامنے آ گئی. حضرت سیدنا عثمان غنی کی بیوی سامنے آئی تو انہوں نے مجھے ڈانٹا, آپ کی بیوی نے مجھے ڈانٹا تو مجھے غصہ آیا اور میں نے تھپڑ مارا ان کے چہرے پر. تو حضرت سیدنا عثمان غنی نے مجھے بددعائیں دی, 4 بددعائیں دی. اس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی نے فرمایا, یا اللہ اس نے ہاتھ اٹھایا, اس کے ہاتھ کاٹ دے. حضرت سیدنا عثمان غنی نے کہتا ہے کہ مجھے 4 بددعائیں دی کہ اللہ تیرے ہاتھ کاٹ دے, تیرے دونوں پاؤں کاٹ دے, تیری دونوں آنکھوں کو نکال دے, تو اندھا ہو جائے, اور اللہ تجھے جہنم میں ڈال دے. اب وہ حضرت ابو قلابہ کو کہنے لگا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں, تینوں دعائیں تو قبول ہو گئی ہیں, میرے ہاتھ کٹ چکے ہیں, میرے پاؤں کٹ چکے ہیں, آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا, اس لیے کہہ رہا ہوں ہائے افسوس میرے لیے جہنم. کیونکہ چوتھی دعا کی یہی تھی کہ اللہ تجھے جہنم میں ڈال دے, اور یہی دعا تھی کہ مجھے یقین ہے کہ ان کی وہ دعا قبول ہو گئی ہوگی کہ اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے گا. یہ صحابہ کرام کی گستاخی بے ادبی کا نتیجہ. اس دور میں ان کو سزائیں ملی, اور آج بھی بہت سے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی طرف بہت زیادہ بکواسیں کرتے رہتے ہیں, طرح کی باتیں کرتے رہتی ہیں, صحابہ کرام کی گستاخی کرتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے
کہ جو کچھ بڑا اور سننا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے. ہمیں اہل بیت سے محبت نصیب فرمائے. بیان میں جو غلطیاں ہوئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.